خان صاحب نے جو اتنی بات کی ہے تو واقعی شفقت صاحب کوئی ایسی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، تو ان کو پھر گھسیٹا جا رہا ہے سیاست میں۔ آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو بہت ساری موومنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کچھ ان کی نوعیت ایسی ہے کہ جس سے یہ ضرور ایک تاثر ابھرتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ کیونکہ ہوتا رہا ہے، اور اس میں ابھی میرا خیال ہے کہ زیادہ دور کی بات نہیں، جنرل باجوہ صاحب نے جو اپنے بیانات دیے اس میں بھی انہوں نے اسی قسم کی باتیں کی۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جب سے ضیاء کے زمانے سے لے کے آج تک تقریباً انجینئرنگ یا انٹرفیئرنس کہہ لیں یا انٹرسٹ کہہ لیں یا کچھ مینجمنٹ کہہ لیں، وہ تو ہوتا رہا ہے۔ اور لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے مل کے اس چیز کو کہیں کہ پالیٹکس جو ہے وہ پولیٹیشینس کے لیے ہے، اور وہی اپنا جو بھی اپنے مفادات کی خاطر۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کا بھی بڑا رول ہے، وہ بھی آگے بڑھ کے وہ کچھ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ جی ان کا وہ سب سے آگے ہیں اور اگلی دفعہ وہ آ رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ جھانسا واسا دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، شفقت صاحب لیکن کامیابی نہیں ہوگی۔ شفقت صاحب، معذرت کے ساتھ، سیاستدان جو ظاہر ہے آپ سے الگ ہوئے یا مسلم لیگ نون سے الگ ہوتے ہیں یا پیپلز پارٹی سے، ان کو یہ حق تو حاصل ہے نا کہ وہ کوئی اکٹھے ہوں، کوئی گروپ بنائیں، کوئی جماعت بنائیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو خامخواہ درمیان میں کیوں لایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے آپ اگر اپنے لوگ اپنے ساتھ ملا کے نہیں رکھ سکے، یا کچھ لوگ بدظن ہیں پیپلز پارٹی سے یا مسلم لیگ نون سے، تو ان کو یہ حق حاصل ہے، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ از خود بھی تو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ویسے ابھی تک چودھری سرور صاحب نے بھی تردید کی ہے، علیم خان صاحب نے بھی تردید کی ہے، جہانگیر ترین صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرا کسی نئی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں ارشاد صاحب، میں آج کی بات کو ابھی رہنے دیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی ماضی میں پیچھے جائیں تو آپ نے جنرل باجوہ کے بیانات دیکھے ہیں، آپ نے اور رپورٹیں بہت ساری آئی ہیں، ہم نے منڈیاں لگتی دیکھی ہیں، ہم نے لوگوں کو فون کالز آتی تھیں، اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کو فون کالز آتی تھیں۔ تو کلیئرلی جب تک جنرل باجوہ تھے تو وہ تو بڑی سیویئر قسم کی انٹرفیئرنس تھی۔ اس کے بعد ایک پالیسی کے بارے میں بتایا گیا کہ ابھی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگی، اور پولیٹیکل معاملات پولیٹیکل طریقوں سے طے ہوں گے، اور جو ہمارا مل جل کے بحیثیت قوم ہم ٹیررزم کا بھی مقابلہ کریں گے، سارے ادارے مل کے ہم اور بھی فیصلے کر سکتے ہیں، اس میں بالکل رول ہے، لیکن یہ پولیٹیکل جو اونچ نیچ ہے اس میں رول نہیں ہے۔ شفقت صاحب، لیکن یہ جنرل باجوہ ہی تھے جن کو آپ کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے 3 ماہ پہلے جن کی توسیع کا ایکسٹینشن کا اعلان کیا۔ یہ باجوہ صاحب بھی تھے جن کی بار بار خان صاحب تعریف کرتے تھے کہ جمہوریت پسند انسان ہیں اور جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں، ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں، خارجہ محاذ پر بھی، داخلہ محاذ پر بھی۔ یہ اچانک کیا ہوا کہ وہ سارے بہت بڑے ولن بن گئے اور ساری خرابیاں اب ان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک غلطی تھی ان کو ایکسٹینشن دینے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشنز جو ہیں، چاہے وہ سول میں ہوں چاہے ملٹری میں ہوں، ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے سارا جو سینیورٹی کا لائن ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اس سے سسٹم جو ہے وہ بہت افیکٹ ہوتا ہے، ایک بندے کا بہت زیادہ امپیکٹ ہونے لگ جاتا ہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ تو اس لیے ایکسٹینشنز تو نہیں ہونی چاہیے۔ باقی رہ گیا یہ کہ آپ کا سوال کہ جی جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کیوں انہوں نے اپنے بیان چیز کیا، اس کے بارے میں تو کوئی، اب آپ کو، میں تو حیران ہوں آپ یہ سوال کر رہے ہیں، کیونکہ بے شمار ایویڈنس آئی ہے کہ جس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ جو ہمارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، جو باقی چیزیں ہوئیں، جو اس کے بعد مئی 25 کا واقعہ ہوا، جس طریقے سے یہاں پہ تشدد کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں بالکل 100% جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا اس میں۔
نہیں لیکن دیکھیں ایک تو یہ تشدد کا معاملہ ہے، وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب اس کو اون کرتے ہیں کہ جی ہم نے کرایا کیونکہ ہم روک رہے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ حملہ ہو اسلام آباد پر، کیپٹل پر. لیکن باجوہ صاحب اگر یہ کہتے تھے خان صاحب کو کہ بزدار کی نااہلی کی وجہ سے پنجاب میں کچھ ڈلیور نہیں ہو رہا، اس کو آپ ہٹا دیں، یا کوئی اور شہزادہ اکبر کے بارے میں باتیں کرتے تھے، کچھ سکینڈلز آ رہے تھے حسن جمیل گجر کے، تو ایک اگر مشورہ دیتے تھے ایک ایسا شخص جو باخبر شخص ہے، تو اس پر اتنا برا منانا کہ ساری خرابیوں کی جڑ اس کو قرار دے دینا، یہ کوئی انصاف پسندی ہے؟ دیکھیں آپ کی اپنی رائے ہے، میں آپ ان کے دفاع میں جو بھی کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں، لیکن بیسک بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے برتاؤ کیا اور جس طریقے سے اگر وہ کیا مجھے آپ بتائیں اسٹرکٹلی اسپیکنگ یہ ان کا کام تھا کہ وہ بتاتے آ کے کہ جی کہ بزدار کیا کر رہے ہیں یا وہ شہزاد اکبر کیا کر رہے ہیں، یہ ان کا کام نہیں تھا. اور یہ تو اور بے شمار سے بلے سو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ ایک دوست کا کردار ادا کر رہے تھے، ہو سکتا ہے ان کے کچھ یہ موٹیو بھی ہو، لیکن یہ تو اب کلیئر ہو گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ علیم خان صاحب اور ان کی مرضی کے چیف منسٹر بنے. نہیں شفقت صاحب، بات یہ ہے کہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ خود خان صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ منظور کرانا ہوتا تھا تو مجھے کہنا پڑتا تھا باجوہ صاحب سے یا فیض حمید صاحب سے. جب الیکشن تھے حفیظ شیخ صاحب کے اور اس میں یوسف رضا گیلانی جیت گئے تو خان صاحب نے ان دونوں سے کہا کہ جی میں اعتماد کا ووٹ لینے لگا ہوں، آپ بندوبست کریں. انہوں نے سارا بندوبست، جب خان صاحب ان پر رلائے کرتے تھے، ان کو بار بار کام کہتے تھے پولیٹیکل، تو پھر وہ مشورہ بھی دے سکتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو غلطیاں ہوئی وہ خان صاحب نے اپنے مختلف تقاریر میں ان کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن فیکٹ ریمینز کہ ہم جو بھی کہتے تھے جو ادارہ ہے وہ اپنے جو آئینی حدود ہے ان میں رہنا چاہیے تھا، اور امید ہے کہ آئندہ بھی رہے گا. لیکن شفقت صاحب غلطیاں آپ سے ہوئیں، بارہا غلطیاں ہوئیں، خمیازہ قوم بھگت رہی ہے، آج آپ الزام صرف باجوہ صاحب کو دے رہے ہیں، کیا خان صاحب کو بھی قوم سے معافی نہیں مانگنی چاہیے اپنی غلطیوں پہ؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ مطلب کہ کوئی ڈیبیٹ سی کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے، میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ دیا ہے کہ جو جنرل باجوہ صاحب کا اس وقت مشورے تھے یا سب کچھ تھے وہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ ان کو نہیں دینے چاہیے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سے غلطیاں ہوئی تو اس کا ہم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری اوور ریلائنس جو تھی اور ایجنسیز وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور سب نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اس سے. تو اب آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو بھی سیاسی کھیل ہے یہ صرف سیاستدانوں کے درمیان ہو، اور انشاءاللہ دعا تو یہی کرتے ہیں کہ ایسے ہوگا.